اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، آپ کی بردباری اور آپ کا عفو و کرم کیسا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان تینوں کا مفہوم ذکر کیا۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں پہلا ہے حلم۔ حلم کے بارے میں قاضی ایاز رحمہ اللہ نے لکھا، حلم ایسی حالت کو کہتے ہیں جو غصہ دلانے والے اسباب کے باوجود ثابت قدم اور برقرار رہے۔ حلم کی تعریف کیا ہے کہ اگلا آپ کو غصہ دلا رہا ہے، اگلا آپ کو اشتعال دلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا حلم برقرار ہے، آپ کا حوصلہ برقرار ہے، آپ کی برداشت برقرار ہے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ پھر قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہے تحمل۔ ہمارے ہاں تو ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، کہتے ہیں تحمل ایسا ہے کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں تحمل۔ اور عفو، معاف کرنا، کہتے ہیں بدلہ لینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ویسے اسباب پورے میسر ہوں، بدلہ لینے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کرنا، اسے کہتے ہیں عفو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کا تحمل، آپ کا عفو، فرماتے ہیں ان تینوں کی کوئی بھی مثال انسان دے نہیں سکتا۔ اتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح باقی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے مثال مقام و مرتبے پر فرماتے، ان پر بھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصہ، جذبات، ان سب باتوں کے باوجود انتہائی صبر و تحمل سے کام لینے والے شخص کو حلیم کہا جاتا۔ پھر ہم قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے بڑا خوب انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ آپ اگر سخت دل ہوتے تو یہ لوگ سارے آپ کے دور دور ہوتے، آپ کے پاس نہ جمع ہوتے، تو میں نے آپ کو نرم طبیعت بنایا تاکہ یہ سارے آپ کے گرد جمع ہو جائیں۔ اے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دیا کریں، اور صرف معاف نہ کیا کر، یہاں پر بات مکمل نہیں، فرمایا فاعف عنہم، درگزر کرے، جانے دیں، اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6116، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کریں، کوئی، اب ہم نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کوئی بھی شخص حاضر ہوتا تو حضور اس کی کیفیت کو جان کر اس کو جواب دیتے، اس کو کس چیز کی کمی ہے۔ عرض کی جی کوئی نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ عرض کی جی ٹھیک ہے، اور کوئی نصیحت؟ فرمایا غصہ نہ کرنا۔ عرض کی جی ٹھیک ہے، اور کوئی نصیحت؟ فرمایا غصہ نہ کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے فرد مرارن، اس نے بار بار سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، اب جیسے حضور کو اللہ نے بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی چاہتے تھے یہ بھی ایسے ہو جائے، ان کے اندر بھی وہ صفات آ جائیں۔ عارفین ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی وہ جو 99 صفات ذکر کی ہیں، جب ہم ان صفات کو پڑھتے ہیں تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان صفات کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، ان صفات کا اپنے اوپر سایہ کرتا ہے، اور پھر ان صفات سے اس کو کچھ نہ کچھ اس کو حصہ جو ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ یہ ساری صفتیں
اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس لیے ذکر کی کہ مومن ان ساری ان صفات سے سبق لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، طائف کا جو منظر ہے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا، وہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے کہ ایک تو دعوت قبول نہ کی، رسول اللہ علیہ السلام مکہ معظمہ سے چلے تھے، بھئی چلو یہاں کے لوگ نہیں سمجھ سکے، طائف جاتا ہوں، طائف کے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو وہاں کے سردار اگر مان جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور ہو جائے گا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ طائف والے نہ مانے، اور اگلا جو نقشہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے کھینچا کہ دونوں اطراف میں اوباش شرارتی لڑکوں کو کھڑا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر پاؤں رکھتے، آپ کا پاؤں زمین پر پڑتا تو اس کے اوپر پتھر پڑتے، رسول اللہ علیہ السلام دوسرا پاؤں رکھتے تو پاؤں زمین پر پڑتا تو اس کے اوپر وہ پتھر مارتے۔ فرماتے ہیں کہ پاؤں لہو لہان ہو گیا، خون جاری ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی کیفیت سے بیٹھ گئے تو آپ کو کھڑا کر کے پھر انہوں نے پاؤں پر پتھر مارے۔ یہ کیفیت چشم فلک نے یہ منظر کبھی دیکھا کہ اس قدر یہ معاملہ، اور ایسی حالت میں کہ آپ کے پائے مبارک زخمی ہیں اور آپ ایک باغ میں جاتے ہیں، انگور کی بیل ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بڑا سخت جملہ ہے، حضور نے فرمایا تیری قوم نے پتہ ہے عائشہ یہ بھی میرے ساتھ کیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فنادانی ملک الجبال، جب یہ سارا منظر ہو گیا نا میرے پاس پہاڑوں والا فرشتہ آیا جس کے ذمہ یہ سارا معاملہ ہے، ملک الجبال، اس ملک الجبال نے وسلم علیہ مجھے سلام کیا، ثم قال پھر مجھے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ نے یہ جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کلام کیا، کوئی باتیں کی، اللہ نے سن لی، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ مجھے آپ کی طرف رب نے بھیجا ہے، لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ آپ مجھے کوئی بھی حکم دیں، فَمَا شِئْتَ کیا مرضی ہے آپ کی، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین آپ مجھے حکم دیں میں پہاڑوں کو ان کے اوپر رکھ دیتا ہوں، میں پہاڑوں کے درمیان ان کو ہلاک کر دیتا ہوں، پہاڑ ان پر گرا دیتا ہوں، حکم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں انسانی تاریخ میں ایسی کوئی ہستی جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے آپ حکم کریں آپ کے مخالفوں کو، مخالف بھی کیسے، جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، جنہوں نے خون تک نکال دیا، ایک اشارہ کریں ان کو برباد کر دیا جائے گا، تہو بالا تہس ناس کر دیا جائے گا، مگر وہ ہستی کہہ رہی ہو نہ مجھے امید ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ امید کا لفظ آئے نا تو حقیقی اور حتمی معنوں میں آتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو ایک مانیں گے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ نبی کا حلم ہے، یہ نبی کا حوصلہ ہے، یہ نبی کی برداشت ہے، یہ نبی کا عفو و درگزر ہے، عفو و کرم ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں سیدنا طفیل بن عمر، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے، مسلمان ہوئے، اور آگے پھر بڑا ایک معاملہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جاؤ اپنی قوم کی طرف جاؤ،
تو طفیل بن عمرو دوسی انہوں نے عرض کی جی میرے ساتھ کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا ماتھا یہاں سے نور نکل رہا تھا. جب یہ اپنی قوم کی طرف جان لگے، رستے میں خیال آیا قوم والے تو سمجھیں گے ہی نہیں. نور جو تھا وہ ماتھے کے بجائے لاٹھی میں منتقل ہو جائے، تو انہیں بھی نور والا کہتے تھے. محدثین نے لکھا کہ طفیل بن عمرو کو کیا کہتے تھے؟ نور والا. وہ جس کے صحابی نور والے ہوں. طفیل بن عمرو اپنی قوم کو جا کے دعوت دیتے ہیں، قوم والے نہیں مانتے. تھک ہار کر طفیل رسول اللہ اسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مان رہا، آپ ان کے خلاف دعا کریں سارے ہلاک ہو جائیں. صحیح بخاری میں آتا ہے 2937 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دست اقدس اٹھائے. جب اپنے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا اب گئے قبیلے والے، اب دوس والوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، مٹ جائیں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے دست اقدس اٹھا کے کہا اے اللہ دوس والوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوس والوں کو ہدایت دے دے. اصحاب سیر لکھتے ہیں وہ سارے حضرت طفیل کے ساتھ آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. جن کو پہلے طفیل دعوت دیتے رہے اور وہ سارے حضرت طفیل کی دعوت کا انکار کر رہے تھے. حضور علیہ السلام سے ان کے خلاف دعا کا کہا گیا تو آپ نے بجائے ان کے خلاف دعا کرنے کے آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم اہدی دوسا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، وَأْتِ بِهِمْ ان کو لے آ. پھر وہ آئے. یہ حضور علیہ السلام کا حلم ہے، آپ کا تحمل ہے. ابو جہل کتنا بڑا دشمن ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا نا، مکہ فتح ہو گیا، تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے اب تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی، اب تو سارے مسلمان ہو گئے. اکرمہ کشتی میں بیٹھتے ہیں. کتنا حسین معاملہ ہے جب اللہ کسی کو ہدایت دینے لگے. اکرمہ کشتی میں بیٹھے، لما ذہب فارا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ سے فرار ہو جاتا ہوں. حدیث کا جو متن ہے وہ بڑا کمال کا ہے. میں رسول اللہ علیہ السلام سے فرار ہو جاتا ہوں، دور چلا جاتا ہوں. اب کشتی میں بیٹھ گئے. روایات میں آتا ہے کشتی میں بیٹھے تو طوفان آ گیا. اب جب طوفان آیا تو اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے. کشتی والوں نے کہا اتنے بت نہیں جے سن دے، یہاں بتوں کی کوئی نہیں چلتی، یہاں مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگو، یہاں مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگو. وہاں اکرمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو سمندر میں نجات دیتا ہے، اللہ کی قسم خشکی میں بھی وہی. جو سمندر میں جس کو پکارا جاتا ہے خشکی پر بھی وہی رب ہے. اکرمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یا اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، یہاں سے بچ گیا تو سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. یہاں سے بچ گیا تو سیدھا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، اسلام قبول کروں گا. اور پھر تاریخ اٹھائیے، جامع ترمذی میں آتا ہے، سیر کی کتابوں میں آتا ہے، جب یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب میں حبشہ چلا جاتا ہوں، مجھے کہیں ان سے سامنا نہ کرنا پڑے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے تو خلاف میں نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑنا. اکرمہ کی بیوی آ کے سفارش کرتی ہے، یہاں بیوی سفارش کرتی ہے، وہاں کشتی میں طوفان والا معاملہ ہوتا. اب اکرمہ آتے ہیں، جس نے دشمنی کی ہو، دشمن کا بیٹا ہے، کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی، جب وہ آتا ہے نا تو رسول اللہ علیہ السلام پچھلی کوئی بات نہیں کرتے، پچھلا کوئی جملہ نہیں کہتے. رسول اللہ علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں یہ جو سوار مہاجر آیا ہے اس کو مرحبا کہتے ہیں.
کیسا رسول اللہ علیہ السلام کا حلم ہے، حضور علیہ السلام کا حلم کتنا ہے۔ آج لوگ نا وہ ربیع الاول کے مہینہ وہ جی حلیمہ آئی، حلیمہ لے گئی پیدا، بس یہ جو رسول اللہ کا اسوہ ہے، جو آپ کی جو ذات کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ تو ایک طرف، جو آپ کا عملی پہلو ہے وہ ہم نے کبھی امت کے سامنے رکھا نہیں کہ یہ آپ کا عملی پہلو تھا۔ وہ خوشی منانے کے بعد اگلا معاملہ ہے مشن رسالت کو سمجھنے کا، اس مشن کو پورا کرنے کا، کہ رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا بالراکب المہاجر، کوئی بات نہیں، پچھلا کوئی جملہ نہیں، مسکرا کے کہتے ہیں یہ آنے والے مہاجر سوار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا حسن، آپ کا حلم۔ اس سے بھی آگے چلیں، اٹھائیے احادیث کی کتابیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، آپ کی گردن میں وہ کپڑا سا ہے، اسے کھینچتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور کہتا ہے دو مجھے کچھ۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میں تجھ سے بدلہ لوں، اب میں تجھ سے بدلہ لوں؟ عرض کیجیے آپ بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں، آپ تو معاف کر دیتے ہیں، آپ تو بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن سلام وہی ہیں جنہوں نے پہلی نظر میں دیکھا تھا اور کہا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور شخص کے بارے میں کہتے ہیں زید بن سعینہ۔ یہ جو زید تھے یہ یہودیوں کی تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ زید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ساری باتوں کو چیک کر لیا، جتنی نشانیاں تورات میں تھیں ساری حضور علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی تھی، صرف دو نشانیاں تھیں جن کا میں نے ظہور نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ان دو نشانیوں کو کیسے دیکھا جائے؟ پہلی نشانی یہ تھی کہ نبی کا حلم ایسا ہے کہ جتنی مرضی سامنے سے جہالت سے کام لیا جائے، حلم ہمیشہ جہالت پر غالب آتا ہے۔ میں نے ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کا حلم دیکھنا تھا۔ میں نے حلم کی تعریف کیا کی؟ قاضی ایاز کہتے ہیں جتنا مرضی غصے کے اسباب پیدا کر دی جائیں، حلم سے اوپر نہیں جاتے۔ پہلا معاملہ تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی جتنی مرضی بڑی سے بڑی بات ہو جائے ان کو غصہ نہیں آتا۔ ہاں یہ ذہن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اسلام کے لیے، اللہ اور اس کی ذات کے لیے آپ سے زیادہ کوئی غصے جذبات نہیں رکھتا تھا، دین کے معاملے میں آپ سے زیادہ کوئی غیرت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن جہاں آپ کی اپنی ذات کی بات آتی تو آپ نے ہر ایک کو معافی کا اعلان کیا ہوا۔ اب زید کہتے ہیں میں یہ دو صفات کسی بہانے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہوا کچھ یوں، اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہ لوگ غریب تھے، تنگ دست تھے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی مالی مدد نہ کی گئی تو یہ دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی ہاں بھی کوئی ہے مال؟ تو مال کچھ بھی نہیں تھا۔ اب زید نے کہا، دیکھ رہے تھے، زید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کچھ پیسے تمہیں دے دوں، کیونکہ اس وقت تو وہ چیک کر رہے تھے، یہودی تھے، میں اگر کچھ پیسے تمہیں دوں ادھار تو مجھے لوٹاؤ گے؟ تو کھجوروں کے بدلے میں سودا ہو گیا کہ جی اتنی اگر تم رقم دے دو تو ہم بدلے میں تمہیں اس کا فلاں دن تمہیں اس کا بدلہ دے دیں گے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت۔ آپ کا جود و کرم کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ادھار لے کر بھی سائل کی تمنا، سائل کی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ اب اس کی حاجت پوری کر دی۔ زید کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب نہ کہتے، زید کہتے ابھی وقت مقرر نہیں آیا تھا، ابھی 3-4 دن رہتے تھے، میں پہلے پہنچ گیا۔ میں نے پہلے پہنچ کے کہا عبد المطلب کی تو حال ہی ایسی ہے،
عبد المطلب کے تو خاندان والے ہی ایسے ہیں، بات کوئی کرتے ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، اور تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ابھی دن رہتے تھے جب اس نے اتنی بات کہی کہ تم میرا حق نہیں ادا کرو گے، تم تو ہمیشہ ٹال مٹول کرتے، تم نہیں، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جملہ کہا گیا، آپ چشم تصور میں ذرا یہ ملاحظہ کیجئے، ایک عام آدمی جس کو ٹال مٹول کرنے کی عادت بھی ہو، ایک عام آدمی جو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، جس کو عادت ہے، اس کو بھی کوئی یہ بات کہنا کہ تیرا خاندان ہی ایسا، تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صادق و امین ہستی ہے جو زمین پر رب تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قدر والی ہے، شان والی ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ کا حلم اور حوصلہ، یہاں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے، میں تیری گردن نہ اتار دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، عمر تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا کمال حلم ہے، اے عمر تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے چاہیے تھا کہ تو اس کو کہتا حوصلے سے مانگ، پھر تو مجھے کہتا کہ اس کا حق ادا کرے۔ اب تو نے چونکہ اس کو یہ جملہ کہا ہے، جا کے اس کا قرض بھی ادا کر اور 20 سا اس کو زیادہ دے، جتنا اس سے لیا تھا نا اس سے اتنے گنا اس کو زیادہ دے۔ حضرت عمر حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو نے اس کو خوف زدہ کیا ہے، تو نے اس کو ڈرایا ہے، اب اس کا بدلہ یہی ہے کہ جو قرض اس سے لیا تھا وہ تو ایک طرف رکھ، اس سے بھی زیادہ اس کو دو۔ حکم ہے آقا کریم علیہ السلام کا، کیا کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ میں اس کی کھجوریں بھی دوں اور 20 سا اسے زیادہ بھی دوں۔ ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 سیر کا ہوتا ہے، ایک سا 4 سیر کا ہوتا ہے۔ اب 20 سا کتنے سیر ہوں گے؟ اتنا اس کو زیادہ دو، کیونکہ تم نے اس کو ڈرایا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لین دین کا معاملہ۔ اب جب حضرت عمر اس کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو جا کے کھجوریں دیتے تو وہ کہتا ہے، اے عمر واللہ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو دل سے، میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، اس دین کے اسلام ہونے پر میں تو راضی ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں تو نے کیا کیا تھا؟ عجیب بات نہیں ہو گئی؟ وہ کہنے لگا، اے عمر میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی ساری صفات جو تورات میں تھی نا ان سب کا مشاہدہ کر لیا تھا، لیکن تورات میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ نبی ایسا ہوگا اسے جتنا غصہ دلایا جائے گا اس کا حلم اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے سامنے جس طرح کی مرضی حرکت کر لی جائے گی اس کے حلم کو کم نہیں کیا جا سکے گا۔ تو میں نے تو دونوں دیکھ لی، میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں راضی ہوں۔ یہودیت چھوڑ دی، اسلام میں آ گئے۔ امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا۔ یہ ہے ہم سب کے آقا مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلم، حوصلہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حلم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بردباری عطا فرمائے کہ جب ہم دین کے معاملے میں نکلیں تو ہم بھی اپنے اندر حلم پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ کاش ہم اس سے سبق سیکھ سکیں، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا، ہم لگ گئے کس سے کہاں کیوں